الحمدللہ وکفی والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ میرے محترم بھائیوں، میں نے آپ کے سامنے وضو سے بارے میں کچھ باتیں عرض کی تھی۔ وضو کرنے کے بعد تحیۃ الوضو کے حوالے سے بھی بات ہوئی تھی کہ 2 رکعت پڑھ لیں تحیۃ الوضو کے نام سے۔ اس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ جہاں نیکیاں دیتے ہیں وہ فضائل بھی ہیں۔ وضو کرنے کے بعد آپ کوشش کریں گھر میں سنتیں ادا کریں۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ۔ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ گھروں کو قبرستان کون بناتا ہے؟ فرمایا کہ جو سنن مستحب بقیہ نماز گھر نہیں پڑھتا، ذکر اذکار نہیں کرتا، قرآن نہیں پڑھتا، تو گھر قبرستانی جیسا تو ہے۔ آج اگر ہم موازنہ کریں تو ہمارے گھر قبرستانی جیسے ہیں۔ جس طرح قبرستان میں کوئی نماز نہیں پڑھتا، قرآن نہیں پڑھتا، ذکر اذکار نہیں کرتا، تسبیحات نہیں کرتا، اسی طرح آج ہمارے گھر ہیں۔ مہینہ مہینہ گزر جاتے ہیں، نہ کوئی قرآن پڑھتا ہے، نہ تسبیحات کرتے ہیں، نہ کوئی ذکر اذکار کیا جاتا ہے، بس موبائل ٹیلی ویژن موبائل ٹیلی ویژن موبائل ٹیلی ویژن، اس انداز سے میں شب و روز اور لیل و نہار گزرتے ہیں۔ تو آپ علیہ السلام نے تو 1400 سال پہلے فرما دیا تھا اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ۔ تو بھئی گھروں کو قبرستان نہ بناؤ تو سمجھو ہمارے نبی نے فرمایا ہے، تو گھروں کو قبرستان نہ بناؤ مطلب اس میں قرآن پڑھو، نماز پڑھو، سنن پڑھیں۔ اس لیے وضو کرنے کے بعد کوشش کریں اگر وقت ہے تو گھر میں سنتیں ادا کریں۔ آپ جب گھر میں سنتیں ادا کریں گے، آپ کے سنت ادا کرنے کے اثرات آپ کے گھر کی عورتوں پر پڑیں گے، بچوں پر پڑیں گے۔ آپ نہیں دیکھتے ہو کہ کبھی کبھی آپ گھر میں نماز ادا کرتے ہیں، آپ کا چھوٹا بچہ بھی نماز شروع کر دیتا ہے۔ ہائے کیا کمال کی بات، کیا کمال کی بات، کیا کمال کی بات ہے۔ ہمارے ہاتھ گناہ گار، ہمارا سر گناہ گار، ہمارے زبان گناہ گار، ہماری آنکھیں گناہ گار، ہم تو سجدہ کر رہے ہیں اور اس کا احسان عظیم ہے۔ لیکن جب ایک معصوم بچہ ہمارے دیکھا دیکھی، جس کی زبان پاک، آنکھیں پاک، چہرہ پاک، ہاتھ گناہوں سے پاک، معصوم ہی معصوم، نہ سمجھ بچہ ہمارے دیکھا دیکھی جب سجدہ کرتا ہے، میرا دل کہتا ہے ہمارا سجدہ قبول ہو نہ ہو، اس بچے کے سجدے کی وجہ سے ہمارے سجدے بھی قبول ہو جائیں گے۔ کہ ایک معصوم سا بچہ اللہ کے حضور سجدے میں پڑا ہوتا ہے، کیا بات ہے۔ تو یہ برکات کیسے ہوئی کہ آپ نے اپنے گھر کو قبرستان نہیں بنایا، آپ نے اپنے گھر میں سنتیں پڑھی۔ تو اس لیے میرے محترم بھائیوں، گھر میں سنت پڑھو گے گھر والے فرض ادا کرنا شروع کر دیں گے۔ گھر میں سنت پڑھو گے، نوافل پڑھو گے، آپ کے بچے نماز پڑھنے کی شکلیں بنا لیں گے۔ اور اللہ کو تو یہ معصوم بچوں کے سجدے بڑے اچھے لگتے ہیں، اور کیوں نہ لگیں، ہم اظلم الظالمین ہیں، ہمیں اتنے اچھے لگتے ہیں کہ معصوم بچہ سجدہ کر رہا ہے۔ تو مجھے بتاؤ اللہ کو کتنا پیارا لگ رہا ہوگا کہ میرا معصوم سا بچہ بندے کا میرے آگے سجدے میں پڑا ہے۔ تو یہ کیسی برکات ہوں گی جب ہم اپنے گھروں کو قبرستان نہیں بنائیں گے۔ تو گھروں میں نماز پڑھیں، سنتیں پڑھیں، پھر آپ گھر والوں کو سلام کریں، باہر نکل جائیں، دایاں قدم رکھیں، بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوۃ الا باللہ۔ پھر یہ اس انداز سے آپ گھر میں سے باہر نکلیں۔ مثلا ہمارے ہاں جب گھر میں داخل ہوتے ہیں دایاں قدم، باہر نکلتے ہیں بایاں قدم۔ تو یہ ہے گھر سے بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوۃ الا باللہ، پھر ذکر کرتے ہوئے جائیں۔ نماز مسجد کی طرف جائیں، خاموشی کے ساتھ نہیں، ذکر کے ساتھ جائیں، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، سبحان اللہ، الحمدللہ، پڑھتے جائیں پڑھتے جائیں۔ گھر والوں کو سب کو اٹھا کر جائیں۔ وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ، اپنے گھر والوں کو نماز کی تلقین کرو، حکم دو۔ پھر نماز پڑھ کے آ کر پھر گھر والوں سے پوچھو کہ نماز پڑھی نہیں پڑھی۔ اس انداز سے آپ کے گھر قبرستان نہیں بنیں گے، ایسے چمکیں گے، ایسے چمکیں گے جیسے آسمان پر ستارے چمکتے ہیں۔ جن گھروں میں اللہ کا ذکر ہوتا ہے، قرآن پڑھا جاتا ہے، سجدے ہوتے ہیں اللہ کے حضور، ذکر و اذکار ہوتا ہے، تسبیحات ہوتی ہے، وہ گھر ایسے چمکتے ہیں آسمان پر جیسے ہمارے ہاں آسمان پر ستارے چمکتے ہیں۔ مطلب ہم آسمان کو دیکھتے ہیں، ستارے چمک رہے ہوتے ہیں۔ اور دنیا کے اندر جن گھروں میں اللہ کا ذکر ہوتا ہے، سجود ہوتا ہے، نوافل سنن پڑھا جاتا ہے، قرآن پڑھا جاتا ہے، آسمان والے فرشتوں کو بھی یہ گھر ایسے نظر آتے ہیں جیسے میں آسمان پر ستارے نظر آتے ہیں، ان کو زمین پر ستارے نظر آتے ہیں۔ تو یہ طریقہ کار ہے کہ ہم وضو کریں۔ اب اس انداز سے ہم زندگی گزاریں گے، کیوں نہیں پرسکون ہوں گے؟ کتنی خوبصورت ہماری زندگی بن جائے گی، کتنی پرسکون ہماری پرکیف زندگی ہوگی کہ ہر کام سلیقے طریقے سے ہو رہا ہے، ہر کام بڑے شعور سے ہو رہا ہے، ہر کام بڑی سنجیدگی سے ہو رہا ہے۔ جب گھر آ جائیں پھر قرآن کھول کر بیٹھ جائیں۔ آپ دیکھیں قرآن آپ کھولیں گے کیوں نہیں برکات ہوں گی۔
ہمارا تو خود نظریہ نہیں ہے یہ، ہم نیا مکان بناتے ہیں قرآن پڑھواؤ، نئی دکان کھولتے ہیں قرآن پڑھواؤ۔ آپ اپنے گھر میں روزانہ قرآن پڑھیں۔ تو میرے محترم بھائیوں، وضو کرنے کے بعد وضو کا حق ادا کریں، نماز پڑھیں، واپس آ کر پھر قرآن پڑھیں۔ سنن بہتر یہ ہے کہ بقیہ نماز بھی گھر آ کر پڑھیں، تاکہ ایک عمل جب نیکی کا ہوتا ہے اس کے اثرات پھیلتے ہیں، ایسے جیسے کسی چمکدار چیز کی شعائیں بکھیرتی ہیں، اسی طرح نیکی کے اثرات بکھرتے ہیں اور سارے نمازی بن جاتے ہیں۔ اس انداز سے آپ کو کم سے کم وقت کے اندر آپ کے گھر والے زیادہ سے زیادہ نمازی، ذکر اذکار قرآن کے پڑھنے والے بن جائیں۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔